نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، پچھلے 3 جمعیاں دی نشستاں وچ واقعہ معراج تے تسی سماعت فرما چکے. معراج، سفر معراج دے 3 مراحل. پہلے جمعے تسی زمینی جو معراج ہویا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سماعت فرمایا. دوسرے جمعے آسمانی معراج مسجد اقصی تو اگے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرے جمعے پھر سدرۃ المنتہا تو اگے عرش اولا، اور پھر لامکانی سیر، اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات، رب تعالیٰ دا دیدار، اور پھر واپسی. تو اج دے جمعے دی نشست وچ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ واقعہ تسی سن چکے. صرف چند ضروری گلاں جو معراج دے حوالے دے نال نے وہ عرض کراں گا. سرکار نو رات نو معراج ہو گیا انتہائی قلیل وقت وچ. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے حبیب اے واقعہ معراج تسی لوگاں نو بیان کر دیو. تو اللہ تعالیٰ دے اذن نو اور حکم نو پا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام دے اندر جلوہ افروز ہوئے، اور فجر دی نماز دے بعد حرم کعبہ وچ آپ نے اپنا سفر معراج اپنے لوگاں نو بھی بیان کر دیتا تے غیراں نو بھی بیان کر دیتا. یہ بڑی آزمائش دا وقت سی، بہت امتحان سی لوکاں واسطے. اس گل نو ہضم کرنا بڑا اوکھا سی. عقل کسے طرح منن نو تیار ہی نہیں سی کہ رات دے تھوڑے جے عرصے وچ کہ اجے پانی بھی چلدا ہے، جس وضو دے نال، جس پانی دے نال وضو یا غسل فرمایا وہ پانی بھی چلدا ہے، جس دروازے وچوں نکلے وہ کنڈا بھی ہلدا ہے، اور جس بستر وچوں نکلے وہ بستر دی گرمی بھی قائم ہے. تو ٹائم تے لگیا نہیں،
انتہائی تھوڑے وقت دے وچ محبوب خدا دا کروڑاں منزلاں وچ سفر کر کے واپس آ جانا، عقل تے اس گل نو منن تو عاجز سی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگاں واسطے بڑا فتنہ اور آزمائش بنیا۔ عقل والے سوچاں وچ پے کے گمراہ ہو گئے تو عشق والے کامیاب ہو گئے۔ کچے ایمان والے اس واقعے نو سن کے مرتد ہو گئے تے پکے ایمان والے صدیق بن گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو اس واقعہ معراج دے بعد حضور نے لقب صدیق دا عطا فرمایا ہے، کیونکہ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیتا اس ویلے حضرت ابو بکر موجود نہیں سن اس مجمع وچ، باقی سب نے سنیا، کافراں نے بھی سنیا، کئیاں کفار نے جا کے حضرت ابو بکر نو جا کے دسیا کہ تیرے صاحب نے، تیرے نبی نے ایک نواں دعویٰ کیتا ہے، سنیا ہی؟ آپ نے فرمایا کی دعویٰ کیتا ہے؟ کہنے لگے وہ کہندا ہے کہ میں رات دے بڑے ہی تھوڑے جے عرصے وچ، چند لمحاں دے وچ، بلکہ ایک لمحے دے وچ میں مکانی کی لامکانی سیر کر آیا۔ بھلا یہ گل دل نو لگدی ہے، عقل وچ آندی ہے؟ یہ کفار نے حضرت ابو بکر صدیق نو یہ گل کیتی، اجے صدیق لقب نہیں ملیا۔ حضرت ابو بکر نو یہ کہا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کے فرمایا انتم تکذبون علیہ، تسی پہلے بھی میرے نبی نو ستان واسطے کوئی بہانہ ہتھوں نہیں جان دیندے، تے اے تسی داستان گھڑ لئی ہونی تے حضور نال منسوب کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اساں حضور نال اے داستان گھڑ کے منسوب نہیں کیتی، یا ابا بکرن ہا ہوا جالس فی المسجد و یحدث اصحابہ، ابو بکر تو سانو کہنا ہے کہ اساں یہ گل گھڑ کے حضور ول منسوب کیتی؟ نہیں نہیں، اے ابو بکر او تے اس ویلے بھی مسجد وچ یعنی مسجد حرام دے وچ بیٹھے نے اور اپنے صحابہ نو ایو گل سنا رہے ہیں۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا ہوا یحدث اصحابہ الآن، کیا میرا کملی والا اس ویلے اپنے ساتھیاں نو اے گل سنا رہے ہے؟ کہنے لگے نعم ہوا یحدث، ہاں ہاں او اس ویلے بیان کر رہے ہیں۔ کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ اللہ دی قسم لو کان ھذا، جے گل ایویں ہی ہے تے سادہ کا حضور نے سچ فرمایا، اللہ دی قسم یہ معاملہ انج دا ہے تے پھر حضور نے سچ فرمایا ہے۔ تے اگوں او کفار ہکے بکے رہ گئے تے کہنے لگے یا ابا بکر حل انت تصدق بغیر ان تسمع عنہ، اے ابو بکر اجے حضور کولوں تو واقعہ تے سنیا نہیں، اساں تینوں دسیا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیتا ہے تے حضور کولوں سنے بغیر ہی حضور دی تصدیق کر رہے ہیں۔ حل انت تصدق بغیر ان تسمع عنہ، حضور کولوں سنے بغیر ہی حضور دی تصدیق کر چھڈی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اساں رب نو ویکھیا نہیں، اسی اللہ نو ویکھیا نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ ہے، اساں من لیا۔ اساں فرشتیاں نو ویکھیا نہیں، حضور نے فرمایا فرشتے ہیں، اساں من لیا۔ اسی جنت اور دوزخ نو ویکھیا نہیں، حضور نے فرمایا جنت دوزخ ہے۔ حضور نے فرمایا حشر دا دن قائم ہونا ہے۔ جدوں اے بڑیاں بڑیاں گلاں حضور دے کہن تے اسی منی بیٹھے ہاں تے اے تے گل ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے زبان نے کہا کہ خدا ہے، اسے زبان نے کہا فرشتے نے، جنت دوزخ ہے،
اور حشر دا قیامت دا دن قائم ہونا ہے، اسی او من لیاں نے تے او ہی زبان کہہ رہی نا کہ اج دی رات میں تھوڑے جے عرصے وچ لا مکان دی سیر کر آیا، اینوں مننا اندے وچ کی اشکال ہے اور کی مشکل۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پتہ لگ گیا سی، انہوں نے کہا کہ اس ویلے بھی مسجد وچ بیٹھے نے اور اپنے صحابہ نو واقعہ سنا رہے نے۔ حضرت ابو بکر چھتی چھتی تیز تیز قدمی مسجد حرام میں تشریف لے آئے اور واقعی حضور مجلس وچ بیٹھے نے اور صحابہ نو اپنے معراج دا واقعہ سنا رہے نے۔ تے حضرت ابو بکر عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تھوڑا جا چرکاں آیا مڈوں سناویا کیویں آپ نو اج معراج ہویا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دا واقعہ بیان کردے جا رہے ہیں اور ہر جملے دے اوتے حضرت ابو بکر صدیق کہندے جا رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تسا سچ فرمایا، اے جڑی گل کیتی یہ بھی سچ ہے، تسا فرمایا میں مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ گیا، صدقت یا رسول اللہ تسا سچ فرمایا ہے، تسا فرمایا میں مسجد اقصیٰ تو پہلے دوسرے تیسرے ستویں آسمان تک گیا، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تسا سچ فرمایا ہے، سدرۃ المنتہا دی سیر بھی تسا کیتی ہے، سچ فرمایا ہے، جنت دوزخ دا مشاہدہ کیتا ہے، سچ فرمایا ہے، عرش اعلیٰ تے تشریف فرما ہوئے حضور سچ فرمایا ہے، اور رب دے نال ملاقات کیتی حضور سچ فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بار بار کہا صدقت یا رسول اللہ حضور سچ فرمایا، تھے آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے۔ اس موقع تے یہ لقب ملیا سب تو زیادہ سچے حضرت ابو بکر نے، سب تو زیادہ سچے ہون دا حضرت ابو بکر نو یہ خطاب مل گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہاں کہ جنہاں نے اس واقعہ معراج نو اپنی عقل دی کسوٹی تے تولیا، جنہاں نے اپنی عقل دے نال سمجھن دی کوشش کیتی، سوچی پیا تے بندہ گیا، ہاں سوچی پے تے گمراہ ہو گئے، اور جنہاں نے عقل نال نہ سوچیا دل دی محبت نال سوچیا وہ پھر صدیق بن گیا۔ عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عشق دے جھلے نمبر لے گئے، تے عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں۔ تو مستانہ وار جڑا بندہ اج بھی نعرہ مارے گا اس ویلے دی گل نہیں، حضور دے واقعہ معراج نو سن کے جڑا بندہ اج بھی دیوانہ وار مستانہ وار حضور تے اعتماد کردے ہویاں کہ یہ زبان سچی زبان ہے، اس تے جھوٹ نہیں آ سکتا، جڑا اکھاں بند کر کے دیوانہ وار نعرہ لگائے گا کہ حضور سچے نہیں اور حضور دا اے سفر معراج بھی جو ہویا حق ہے سچ ہے، وہی اپنا ایمان بچا سکے گا، اور جڑا متردد ہو گیا متعمل ہو گیا سوچی پہ گیا تو پھر خطرہ ہے ایمان دے جان دا۔ اس لئی کہ سرکار دے معجزات دے وچوں اے واقعہ معراج جو بڑے بڑے معجزے نے انہاں وچوں ایک اے واقعہ معراج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال آپ نے واقعہ معراج آشکار کر دیتا، اعلان کر دیتا، اپنیاں نو بھی سنا دیتا، غیراں نو بھی سنا دیتا، سب نو سنا کے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام تو اپنے گھر دی طرف روانہ ہوئے۔ رات نو معراج ہوئی سی نا، رات نو تو صبح آپ نے بیان کر چھڈیا فجر دی نماز ویلے، ہن بیان کرن دے بعد آقا اپنے گھر تشریف لے جا رہے ہیں تے رستے وچ ایک لونڈی نظر آئی، ایک یہودی دی لونڈی ہے، مالک اس دا یہودی ہے، ان دے سر دے اوتے کوئی وزن ہے، بوجھ ہے، کوئی بوری ہے آٹے دی گندم دی، لونڈیاں دا کم ہوندا سی کم کرن، تو سر دے اوتے بوجھ ہے تے لونڈی نو بخار ہے،
بخار دی وجہ تو اس تو ٹریا نہیں جاندہ، قدم پٹدی ہے تو پٹیا نہیں جاندہ، ٹرنا اوکھا ہے تو پھر سر تے بوجھ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مشاہدہ فرمایا تو اس لونڈی نو آپ نے فرمایا اپنا بھار مینوں دے دے، ان دا بوجھ آپ نے اپنے سر مبارک تے اٹھا لیا اور فرمایا چل میں تینوں تیرے مالک تک پہنچایا ہوا۔ تو آپ نے اس لونڈی نو اور اس دے سامان نو اس دے یہودی مالک دے کول جدوں پہنچایا تے او یہودی کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اج دی رات کوئی تواڈے نال واقعہ پیش آیا ہے؟ یہودی کہندا ہے، آپ نے لونڈی نو پہنچایا نا اور ان دا بوجھ پہنچایا تو اس نے کہا کہ اج دی رات کوئی تواڈے نال خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اج دی رات اللہ نے مینوں معراج کروایا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا ذرا ٹھہرو میں اپنی برادری کٹھی کر لواں۔ اس یہودی نے اپنی برادری دے لوگاں نو یہودیاں نو کٹھا کیتا تے کہن لگیا اے میرے برادری دے لوگو، اے ویکھو تورات ساڈے تے جو موسیٰ علیہ السلام تے کتاب اتری، اے ویکھو تورات دے اس صفحے دے اوتے لکھیا ہویا ہے کہ جڑا خاتم النبیین ہوئے گا، آخری نبی ہوئے گا، رات نو اس نو معراج ہوئے گی تے صبح دن ویلے یہودیاں دے بھار ڈھوے لونڈیاں دے بھار ڈھوے گا۔ رات نو معراج ہوئے گی تے دن ویلے لونڈیاں دے بوجھ ڈھوئے گا۔ یہ ساڈی تورات دے اندر پیشین گوئی موجود ہے۔ کملی والیا تیری چھاں میں جے پل دے لوگ بتیرے، کملی والیا تیری چھاں پل دے میں جے لوک بتیرے، رب بھی اونوں کچھ نہیں کہندا آوڑیا جو ویڑے تیرے، چن قدمانوں دیوے سلامی، سورج آپ دی کرے غلامی، جس راہوں او سونا گزرے، اوتھوں نس دے جان ہنیرے، کملی والیا تیری چھاں پل دے میں جے لوک بتیرے، نت سلواتاں بھیجے اللہ، روضہ ویکھ کے ملے تسلی، ساڈے لئی تے عرش معلا، جس تھاں سونے لائے ڈیرے، کملی والیا تیری چھاں پل دے میں جے لوک بتیرے۔ پچھلے جمعے تسی سنیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو لا مکان تے تشریف لے گئے تے رب تعالیٰ دا دیدار کیتا۔ قرآن حکیم فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغا، کہ میرے حبیب نے انج ویکھیا
کہ اکھ بھی نہیں چندیائی، ویکھن وچ دو نقص ہو سکتے ہیں۔ عام اکھ جدوں ویندی نا کسے بھی سورج ہے، مثلا سورج نو ویکھنا ہے، کوئی چمکدار چیز نو ویکھیے تے دو نقص ہو سکتے ہیں، یا تے اکھ ویکھ نہیں سکتی، بند ہو جاندی، چندیا جاندی، تو یا دوسرا نقص یہ ہوتا ہے کہ محبوب نو ویکھیا جائے، ٹکٹکی بن کے ویکھیا جائے تو محبوب مائنڈ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے مینوں گور دا پی، یعنی نظر دا گور نہ، یہ بھی نقص ہے ویکھن وچ، اور نہ ویکھ سکنا تے اکھ بند ہو جانا، یہ بھی نقص ہے۔ تو قرآن نے فرمایا میرے حبیب نے انج ویکھیا کہ ویکھن وچ یہ دونیں نقص ہی نہیں سن۔ کوئی یہ نہ کہے، یہ نہ ویکھے کہ اتنے عظیم الشان نو ویکھیا، اتنے عالی شان نو ویکھیا تے ویکھ نہ سکے، اکھ بند ہو گئی۔ فرمایا نہ ما زاغ البصر، نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی، اکھ جھمکی بھی نہیں ہے، وما طغا، تے حد ادب تو اگے بھی نہیں ودی کہ جس نو گھورنا کہا جاوے، گھورن والی بھی کیفیت نہیں سی، وما طغا، طغیانی بھی ان دے اندر نہیں ہے، سرکشی بھی نہیں ہے، حد ادب تو تجاوز بھی نہیں فرمایا۔ اس طرح میرے حبیب نے مینوں ویکھیا۔ اور مشکاہ شریف دی حدیث بھی میں تمہیں سنائی سی کہ حضور نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نو بڑی سونی شکل وچ ویکھیا۔ تے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جدو آپ نو پوچھا جاندہ سی کہ امام صاحب یہ دسو کہ معراج دی رات کیا حضور نے اللہ تعالیٰ نو ویکھیا؟ تو امام احمد بن حنبل اس سوال دے جواب دے وچ آپ فرماندے حضور نے رب نو ویکھیا ہے، 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 ان دی اتنی تکرار کر دے جب تک ساتھ دیندی، ساہ ٹوٹ نہ جاندہ تے آپ کہندے رہندے ویکھیا ہے، ویکھیا ہے۔ لیکن اتنے ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے، اس نو اسی حل کرنا ہے۔ ذوق دی گل تے ہے کہ کملی والے نے رب دا دیدار کیتا، محبت تے ان دے وچ ہی ہے، لیکن اشکال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں فرماندہ ہے، قرآن حکیم دی آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اکھاں اس نو نہیں تک سکدیاں۔ قرآن حکیم فرماندہ ہے کہ اکھاں رب نو نہیں ویکھ سکدیاں، ہاں رب اکھاں نو ویندا ہے، رب ویندا ہے، لیکن اکھاں دی مجال نہیں کہ رب نو ویکھ سکن، کیونکہ اگر اکھاں دی مجال ہوندی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سی نا رب آرنی انظر الیک، مولا میں تینوں تکنا چاہنا، مینوں اپنا آپ وکھا، تو اللہ نے فرمایا سی لن ترانی، نہیں ویکھ سکتا، تو مینوں نہیں ویکھ سکیں گا، نہیں ویکھ سکیں گا، تو اکھاں تے ویکھ نہیں سکدیاں، تو جدوں اکھاں دی یہ طاقت نہیں کہ رب نو دیکھ سکن، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج دی رات رب نو کیویں ویکھیا؟ وہ آدھے نا دگڑی دی بھی کرو تو دگڑ دی بھی کرو۔ مخالف نے اعتراض پیچھے کرنا ہے کہ لو جی تسی کیا ہے کہ رب نو ویکھیا، تو قرآن تو فرماندا ہے کہ ویکھ نہیں سکدیاں اکھاں، تے کوئی اعتراض کرے نہ کرے، اسی یہ اعتراض آپ ہی جو اٹھا لینے ہاں کہ قرآن حکیم اے فرماندا پیا جے کہ اکھاں دی مجال نہیں کہ رب نو تک سکن۔ ہن اس دا جواب کی ہے، کیویں ویکھیا؟ رب نو کیویں ویکھ سکدے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دوستان گرامی جواب تو کئی نے، اس دے جواب کئی نے، لیکن دو جواب میں دیاں گا، ایک سوکھا جواب، ایک تھوڑا جہا سمجھان واسطے خدا 15 منٹ مینوں لگ جان گے۔ سوکھا جواب جڑا ہے نا وہ پہلے عرض کر دینا، بڑا سوکھا جواب کہ جنت وچ لوگاں نے رب نو ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا؟ جی
یہ حدیث تو ثابت ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، قرآن حکیم فرماندا ہے جنتی جنت وچ ہون گے تے جس چیز دی خواہش کرن گے وہ چیز ہی انہوں نے ملے گی، اور اس دے علاوہ فرمایا ولدینا مزید، ساڈے کول کچھ اور زیادہ بھی ان دے واسطے ہے۔ تے مفسرین فرماندے نے زیادہ کی ہے، وہ زیادہ یہ ہے کہ ہر جمعے نو جنت دے وچ ایک میدان سجے گا جس دے وچ سارے لوگ اکٹھے ہون گے۔ جدوں سارے اکٹھے ہو جان گے تے اللہ تبارک و تعالی انہاں جنتیاں نو 8ویں دن ہفتے دے ہفتے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنتی ویکھن گے، باریک پردیاں وچوں دیدار کروایا جائے گا۔ اور صحابہ نے بلکہ حضور نے پوچھا کہ جنت وچ بہت سارے لوگ ہون گے تو کتے انج تے نہیں کہ کوئی رب نو زیادہ ویکھے گا تو کوئی تھوڑا ویکھے گا، جڑا دور ہوئے گا انہوں گھٹ نظر آئے گا، جڑا نیڑے ہوئے گا وہ واضح ویکھے گا، کتے انج تے نہیں ہوئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جدوں آسمان دے اتے چند یا سورج ہوندا ہے اور ویکھن والی لکھاں کروڑاں ارباں مخلوق ہوندی ہے، ہاں جی، تے کیا کسی نو ود یا گھٹ نظر آندا ہے یا سب نو سانجھا اور ساواں نظر آندا ہے؟ کیا جو سارا برابر نظر آندا ہے؟ فرمایا ایویں گھٹ ود نہیں، سارے جنتیاں نو رب دا برابر دیدار ہوئے۔ تو جنت دے وچ اللہ تعالیٰ دا دیدار ہونا یہ تے حدیث تو ثابت ہویا پیا تے قرآن حکیم فرماندا ہے اکھاں دی مجال نہیں کہ رب نو ویکھ سکن، تو جنت دے وچ رب دا دیدار ہونا ہے۔ تو ہن پتہ یہ لگیا کہ اس دنیا دے وچ، اس جہان دے وچ کسے دی مجال نہیں کہ رب نو ویکھے۔ اس جہان وچ اکھاں نو یہ طاقت نہیں دتی گئی کہ رب نو ویکھن۔ ہاں، مرن دے بعد جدو آخرت آئے گی اور جنتی جنت وچ چلے جان گے تو اس ویلے دیدار عطا فرمایا جائے گا۔ اس دنیا دے وچ دیدار ممکن نہیں۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات اس جہان وچ رہ کدوں سن؟ اس جہان وچ رب دا دیدار نہیں نا ممکن۔ تے آپ تو اس جہان نو چھڑ کے مکان تو لا مقام ہی تشریف لے گئے سن، وہ تو جہان ہی اور ہے، دوسرے جہان وچ گئے سن۔ اس جہان وچ دیدار ممکن نہیں، دوسرے جہان وچ جا کے دیدار کیتا جو لا مکان ہے۔ یا مزید تانوں آسانی دے نال انج سمجھ آ سکتی ہے کہ جنت وچ اللہ تعالیٰ نے جنتیاں دی اکھ نو وہ طاقت عطا فرمانی ہے، وہ قوت عطا فرمانی ہے جو رب دا دیدار کر سکے۔ جس رب نے جنتیاں نو جنت وچ اکھ وچ طاقت عطا کرنی ہے، اس تو کوئی بعید نہیں کہ وہ رب مصطفیٰ پاک نو آپ دی اکھ نو اوہی طاقت ایتھے ہی دے دے جو جنت وچ عام لوگاں نو ملنی ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب ایک جواب سوکھا۔ ہن تھوڑا جہا مشکل جواب بھی سن لو، اور اصل جواب وہی ہے۔ یہ درست ہے کہ رب تعالیٰ نو اکھاں دی کیا مجال، اکھاں دی کیا مجال کہ رب نو دیکھ سکن، لیکن کوئی تے رب نو نہیں ویکھ سکدا، پر رب خود تے اپنے آپ نو ویکھ سکدا ہے کہ نہیں؟ کوئی تو نہیں ویکھ سکدا، کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی، پر رب خود اپنے آپ نو ویکھ سکدا ہے کہ نہیں؟ میں ایک مثال دینا، تسی بیٹھے ہو وہ کلے آدھے کمرے وچ خلوت نشین ہو کے، خلوت گزین ہو کے تے خلوت نشین تے تخلیے وچ بیٹھے ہو، کنڈی لائی ہوئی اپنے کمرے نو، کوئی اور کوئی نہیں، تانوں کوئی نہیں ویکھ رہا، پر تسی تے اپنے آپ نو ویکھ رہے ہو کہ نہیں؟ کہ تسی بھی نہیں ویکھ رہے؟ تسی کلے بیٹھے جے، کوئی تہاڈی آواز نہیں سن سکدا، پر تسی آدھی آواز تے سن سکدے ہو کہ نہیں؟ تو منیا کہ رب تعالیٰ دا دیدار ممکن نہیں، کسی دوسرے واسطے تو ممکن نہیں کہ رب نو ویکھ سکے، لیکن رب تے اپنے آپ نو ویندا ہے کہ نہیں ویندا؟ تو ہن حدیث قدسی سن لو، میں پیچھے بھی بیان کیتی سی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھدے پڑھدے میرے نیڑے آندا جاندا ہے، اتنا نیڑے آ جاندا ہے کہ میں اندے نال محبت کرن لگ پینا، فاذا احببتہ، جدوں میں اندے نال محبت کرن لگ پینا، کنت سمعہ الذی یبصر بہ، میں اندیاں اکھاں بن جانا جن دے نال ویندا ہے، وسمعہ الذی یسمع بہ، میں اندے کن بن جانا جن دے نال سندا ہے۔
میں اندے ہاتھ بن جانا جندے نال پکڑدا ہے، میں اندے پیر بن جانا جندے نال چلدا ہے۔ حدیث قدسی کی کہندی ہے کہ اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندے دیاں اکھاں بن جانا، انہاں اکھاں نال او ویندا ہے۔ کوئی رب نو نہیں ویکھ سکدا، پر رب خود تے اپنے آپ نو ویکھ سکدا ہے کہ نہیں؟ رب خود تے اپنے آپ نو ویکھ سکدا ہے کہ نہیں؟ تو جدوں رب تعالیٰ بندے دی آپ اکھ بن جاوے اور اس اکھ دے ذریعے رب ویکھے، تو یہ دوسرے دا ویکھنا ہوئے گا یا رب دا خود اپنے آپ نو ویکھنا ہوئے گا؟ معراج دی رات اکھ مصطفیٰ دی سی تے اس اکھ وچوں ویکھنا خدا دا سی۔ معراج دی رات کن حضور دے سن تے انہاں کناں دے وچوں سماعت رب اولا دی سی۔ وہ فرماندا ہے انہو هو السمیع البصیر، صرف او ذات ہی سنن والی ہے، صرف او ذات ہی ویکھن والی ہے۔ اوتھے تا دوئی دی گنجائش ہی نہیں ہے، دوئی ہے ہی نہیں سی۔ مصطفیٰ پاک دیاں اکھاں سن پر انہاں اکھاں وچوں ویکھن والا خدا سی، مصطفیٰ پاک دے کن سن انہاں کناں وچوں سنن والا خدا سی۔ تو سنن اور ویکھن والا تے صرف خدا سی۔ گویا رب اے فرما رہا ہے کہ میرے حبیب نے مینوں ویکھیا، کیویں؟ میرے حبیب نے مجھ کو مجھی سے دیکھا اور مجھ کو مجھی سے سنا، کیونکہ خود تے اپنے آپ نو بندہ ویکھ سکدا ہے اور سن سکدا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی مصطفیٰ دیاں اکھاں وچوں رب نے ویکھیا اپنے آپ نو، اور مصطفیٰ پاک دے کناں دے ذریعے رب نے سنیا اپنے کلام نو۔ اس لیے تعالیٰ حضرت فرماندے نا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد جاری رانی خواجہ قطب فرید۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی سی مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا، فرمایا ویکھ نہیں سکدا۔ جدو زیادہ اصرار کیتا نہیں ویکھنا ہے تے رب تعالیٰ نے اپنی تجلیات وچوں اپنی صفاتی تجلیات دے وچوں ایک تجلی سٹی، پہاڑ جل گیا، پاش پاش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے اور نہ ویکھ سکے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک تجلی صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک تجلی صفات، ایک صفاتی تجلی برداشت نہ کر سکے تو ہوش چلی گئی۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک تجلی صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، تے سونیا تو صفاتی تجلی نہیں تیرے تے آئی، تو تے عین ذات نو ویندا رہیا تے ہسدا رہیا، تو تے تبسم فرماندا رہیا تے عین ذات نو مشاہدہ فرمایا تے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کون سلام شمائے
اچھا کئی لوگ خواہ مخواہ دی ایک بحث چھیڑ کے بہ جاندے نے. بعض لوگ کہندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو نور نہیں کہنا چاہیے، حضور بشر نے. وہ کہندے نے قرآن تو ثابت ہے انما انا بشر مثلکم. تے بعض کہندے نے کہ حضور اللہ دے نور نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ بھی تے قرآن فرما رہے ہیں. ایویں خواہ مخواہ دی بحث چھیڑ کے بہ جاندے نے حضور بشر نے نور نے. میں کہنا مقام مصطفیٰ اس تو اگے دی شے ہے. اے نور بشر دے مسئلے وچ الجھے ہوئے ہیں. بشریت اور نورانیت تو مقام مصطفیٰ وڈا ہے. حضور بشر نے یعنی انسان نے بشر نے دے وچ کوئی شک نہیں. اگر کوئی حضور دی بشریت دا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. بشر نے، لیکن صرف بشر نہیں نے، بشر نے اس تو انکار نہیں، لیکن صرف بشر نہیں نے. اگر صرف بشر ہوندے تے اقصا تو اگے نہ جا سکدے. کیوں جی؟ انسان دی مجال ہے کہ زمین چھوڑ کے آسمانہ دی طرف جا سکے. بشر تے ہیں افضل البشر نے. حضور افضل البشر نے. بشریت نو بھی ناز ہے کہ کملی والے بشر نے. بشریت دا انکار کفر ہے بشر نے. لیکن اگر صرف بشر ہوندے تے پھر اقصا تو اگے کیویں جاندے. حضور نور نے اس دے وچ کیا شک ہے کہ کملی والا مجسم نور ہے. ہاں اتنے بھی پھر کہندے نے جی اگر نور سن تے پھر شادیاں کیوں کیتیاں، نور سن تے کھانا کیوں کھادا، پانی کیوں پیتا، نور سن تے اولاد کیویں پیدا ہوئی، نور سن تے جدوں پتھر لگے تے خون کیویں نکلیا، نور سن تے پھر مادی وجود کیوں سی. فضول بحث ہے. مینوں تو ویسے بھی یہو جی گلاں میں کردا نہیں، انہاں گلاں جو اسی پیندے نہیں. لیکن چلو ہن میں گل کیتی ہے تو دس جاواں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے وچ چن و نور فرمایا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چن و قرآن حکیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا. اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم وچ کہ چن نور ہے. تو سائنسدانوں نے چند تے جا کے دیکھا اتوں مٹی لے کے آئے نے. وہ کہندے نے چند دا مادی وجود ہے، ایک سالڈ ماس ہے، ایک ٹھوس جسم ہے. اگر چند ایک ٹھوس مادی وجود رکھن دے باوجود نور ہو سکتا ہے اور قرآن حکیم وچوں ثابت ہے، تو کملی والا ایک بشر ہو کے نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور بشری وجود رکھدے ہویاں اور مادی وجود رکھدے ہویاں کملی والا نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ یارو دو پیمانے تو نہ بناؤ کہ چند مادہ شے ہے، مادی ہے، چند مادی ہے، مادیت دے باوجود اسی کہنے نہیں چند نور ہے. ادھر پیمانہ یہ ہے کہ سالڈ ماس ہے، ٹھوس جسم ہے، مادی وجود ہے، لیکن نور منی بیٹھے ہیں اور قرآن دے وچوں ثابت ہے. تے کملی والا آپ دا جسم اقدس اگر بشریت دا حامل ہوئے اور مادی وجود ہوئے تو پھر آپ کیوں نہیں ہو سکتے نور؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف بشریت اور نورانیت اس چکر میں نہ پاو. حضور بشر نے لیکن صرف بشر نہیں. اگر صرف بشر ہوندے تو اقصا تو اگے نہ جاندے، پھر زمین نو چھوڑ کے آسمانہ دی طرف نہ جاندے. حضور نور نے، صرف نور نہیں نے، کیونکہ اگر صرف نور ہوندے تو پھر سدرۃ المنتہا تو اگے نہ جاندے کہ نور فرشتے نور نے اور سارے فرشتیاں دا سردار جبریل اور سدرۃ المنتہا تے کھڑا ہے. کہندا ہے اس تو اگے ایک وال دی نوک برابر بھی جاواں گا تے میرے
پر ਤਜੱਲੀਆਤੀ ਏਜ਼ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੂਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਾਮ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰ ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿਰਫ ਨੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਕਰਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਫਲਾਂਘਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਕਤ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਮਕਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ੈ। تو مقام مصطفیٰ کی ہے؟ مقام مصطفیٰ اتھوں تک ہے جتھے نہ کسے بشر دی رسائی ہے اور نہ کسے نور دی رسائی ہے۔ نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرات گل مک گئی۔ نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرات گل مک گئی۔ پلکاں وچ لنگ پار سدھائے عرش اولا تے گل مک گئی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام دنا اور مقام او ادنا تے پہنچے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے اسماء، حضور دے سارے نام، صفاتی نام، ذاتی نام، سارے حضور دے نام، حضور دے سارے اسماء، حضور دے سارے افعال، حضور دیاں ساریاں صفتاں اور صفات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، یہ ساریاں چیزاں الوہی رنگ دے وچ رنگیاں گئیاں۔ آپ دے اپنے سارے رنگ مغلوب ہو گئے اور معدوم ہو گئے تے اللہ دے سارے رنگ حضور تے چڑھ گئے۔ جدو مقام دنا اور ادنا تے پہنچے تے الوہی رنگ دا غلبہ ہو گیا اور مصطفائی رنگ سارے مغلوب ہو گئے، معدوم ہو گئے۔ ہن یہ گل کیویں سمجھاوے؟ دو مثالاں دیاں گا انشاءاللہ، انہاں دونوں مثالاں دے ذریعے سمجھ جاؤ گے کہ کیویں اپنے رنگ مغلوب ہو جاندے ہیں تے اگلے دے رنگ چڑھدے ہیں۔ پہلی مثال حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دے مرشد اور پیر سن، علم لدنی دے حامل سن، اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ ایک دن کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت خواجہ باقی باللہ کو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ سنیا ہے کہ جنت دے وچ بندہ ہوئے گا تو ہر خواہش پوری ہوئے گی، ہر خواہش پوری ہوئے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے سامنے ایک درخت کھڑا سی تو آپ نے فرمایا کہ فرض کر لو کہ اے ہن آپ جنت وچ کھڑے ہاں، فرض کر لو اے آپ جنت وچ کھڑے ہاں تے آپ بطور جنتی او جڑا درخت کھڑوتا ہے نا، ساڈے دل وچ یہ خواہش آندی ہے کہ یہ درخت ٹر کے ساڈے کول آوے، بس اینا کہنا سی تے درخت نے جڑاں پٹ کے تے خواجہ باقی باللہ ول چلنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا میں تے سائل نو، سوالی نو مسئلہ سمجھاندا پیاں، تینوں تو میں آکھیا ہی نہیں کہ تو رہا، تینوں تو میں اجے بلایا ہی نہیں، میں تو انہیں میرے کو پوچھا ہے کہ کیا جنت وچ ہر خواہش پوری ہوئے گی؟ تو میں تو ایک تمثیل بیان کر رہا ہاں کہ فرض کرو اے جنت ہے تو سامنے درخت ہے تو میرے دل وچ جنتی دے خیال آندا ہے کہ او آوے میرے وال، بس اینا کہنا سی تو ٹر پیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دا ایک نان بائی سی، ہوں اگلی جی اصل مثال میں دینا چاہنا، نان بائی سی، روٹیاں لاندا سی، خادم سی، مرید سی آپ دا، کافی عرصہ اس نے خدمت کی تھی۔ تو ایک دن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم مرید نان بائی نو فرمایا، جوش چ آ گئے، جوش رحمت وچ، آپ فرمان لگے بیلیا منگ کی منگنا ہے، منگ کی منگنا ہے۔ تو نان بائی کہنے لگے حضور ہن جے کرم فرمایا جے، آپ ہی پوچھ لیا جے کہ منگ کی منگنا ہے، تو میں یہ چاہنا کہ مینوں باقی باللہ بنا دو، میں چاہنا کہ مینوں اپنے ورگا بنا دیو، باقی باللہ۔ آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لے، یہ رہن دے۔
یہ جانتی کر یہ رہن دے کچھ اور منگ لے کہ نہیں سرکار ہن آپ ہی تے ارشاد فرمایا جی آفر کیتی ہے تے ہن مینوں پھر باقی بلا بنا دو۔ آپ نے نان بائی نو پکڑیا، کمرے وچ لے گئے، خلوت خانے وچ لے گئے، کچھ دیر تک اوتھے رہے تے جدوں اس حجرے وچوں باہر آئے تے لوگ ویکھ کے حیران رہ گئے کہ دونوں ہی باقی بلا نے، رنگ دونوں دا ایکو جہا، شکل دونوں دی ایکو جہی، قد دونوں دا ایکو جہا، بولدے نے تے گفتگو تے لہجہ دونوں دا ایکو جہا، ایک رتی برابر فرق نہیں۔ ہن وہ جناب دونوں بیٹھے نے تے مرید پریشان ہوئے بیٹھے ہیں کہ انہاں وچوں ساڈا پیر کیڑا ہے تے پیر بھائی کیڑا ہے؟ ظاہر ہے ایک تے ہے نا پیر تے ایک پیر بھائی ہے، پر انہاں وچوں کیڑا پیر ہے تے کیڑا پیر بھائی؟ ہن مرید پریشان ہوئے بیٹھے نے۔ کسے نے کہا، لوگوں نے کہا پریشان نہ ہوو، تھوڑی دیر صبر کرو، انتظار کرو، ہنے پتہ لگ جاندہ ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد کی ہویا کہ جرا وہ نان بائی سی اس نے جھومنا شروع کر دیتا، سرور دے نال اس نے جھومنا شروع کر دیتا تے جھومدا پٹک لگیا تے مر گیا۔ تے حضرت خواجہ باقی باللہ آپ تو ٹھیک بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا میں اس نے منع کیتا سی کہ کچھ اور منگدا ہے، پر انہیں اصرار کیتا کہ نہیں ہن مہربانی فرمائی جے آپ ہی آفر کیتی ہے تے مینوں باقی باللہ بنا دیو۔ فرمایا بانڈا چھوٹا سی، میں انہوں سمجھاندا رہا برتن چھوٹا ہے، شاید تو زیادہ منگ لئی ہے تے کچھ اور منگ لے، پر اے نہیں منیا تے فرمایا اساں تے جو انہیں منگیا دے دیتا ہے، ہن بانڈا سلامت رہے تے بھاویں پھٹ جائے، ہن برتن سلامت رہے تے بھاویں۔ مثال میں اس واسطے دیتی کہ تھوڑی دیر تک نان بائی حضرت خواجہ باقی باللہ دے خلوت قدا وچ رہے، اور حضرت باقی باللہ نے توجہ فرمائی تے نان بائی دے اپنے جڑے جتنے بھی رنگ سن سارے معدوم ہو گئے، اپنا قد، اپنا رنگ، اپنا لہجہ، اپنی بولی، اپنیاں اداواں سب تھلے چلیاں گئیاں، مغلوب ہو گئیاں، تے حضرت باقی باللہ دے سارے رنگ اس نان بائی تے چڑھ گئے کہ نہیں چڑھ گئے؟ پہلی مثال۔ دوسری مثال سنو کہ جس ویلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال سن، رستے وچ بلکہ ہجرت کے آغاز وچ ہی جے مکہ شریف وچ ہی سن تے آپ نے غار ثور دے اندر پناہ لئی، حضرت ابو بکر بھی نال نے 3 دن تک غار ثور دے اندر 3 دن تے 3 راتاں موجود رہے۔ اے ہن 3 دن تے 3 راتاں حضرت ابو بکر صدیق حضور دے تخلیے وچ نے، کلے نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ قرآن حکیم فرماندا ہے جدو غار وچ سن تے ابو بکر 2 وچوں دوسرا سی، کل 2 جنے سن تے انہاں چوں دوسرا ابو بکر صدیق سی، 2 جنے نے 3 دن 3 راتاں اس غار دے اندر رہے۔ جس ویلے پھر سفر شروع کیتا اور مدینہ منورہ تو پہلے وادی قباء وچ پہنچے، وادی قباء وچ جدوں پہنچے تے جنہ صحابہ نے اجے حضور دا دیدار نہیں کیتا سی، اتھوں دے لوکل بندے مسلمان ہو گئے سن، قباء دے سن یا مدینہ شریف دے سن، اجے حضور دا دیدار ملاقات نہیں ہوئے سی۔ جس ویلے وہ ملن واسطے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تے انہوں نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی نے ویکھیا جو نہیں ہویا سی، تے آ کے انہوں نے پہلے سلام حضرت ابو بکر نو کرنا شروع کر دیتا۔ مغالطہ کھا گئے، پہچان وچ غلطی کر بیٹھے۔ اس ویلے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اے لوگ چونکہ نہ ویکھیا حضور نو نہیں نے، ایک غلطی کرتے پے نے۔ آپ نے کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اپنی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے پھیلا دیتی، جویں سایہ کریندا ہے، چادر تان کے اے دسیا کہ لوگوں مغالطہ نہ کھاؤ، آقا اے نے غلام میں ہاں، نبی اے نے امتی میں ہاں۔ یہ واقعہ تے کتاباں میں لکھیا ہے، ملتا ہے، لیکن میں ہوں تمہیں یہ پوچھنا کہ بے شک انہاں صحابہ نے حضور نو نہیں ویکھیا سی، لیکن
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਤਨਾ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਣੀ ਪਈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੋਈ ਸਹੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਗਾਲਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ बढ़ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਣ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਈਆਂ ਹਜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਏ, ਵਿਖਣ ਮਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਆਈਆਂ ਹਜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਏ, ਵਿਖਣ ਮਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਣ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੋ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਜਿਬਰੀਲ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ, ਸਭ ਵੱਲ ਵਹੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸਭ ਵੱਲ ਨਬੀ, ਹਰ ਨਬੀ ਵੱਲ ਵਹੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ? ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ تو جبریل نے کہا آفاق ہا گردیدہ ام، آفاق ہا ساری کائنات میں پھریا، آفاق ہا گردیدہ ام، مہرے بوتاں برزیدہ ام، بس یار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضور میں ملک ملک پھریاں، ساری کائنات بچ پھریاں، بڑے بڑے سونے ویکھے نے، بڑے بڑے حسین ویکھے نے، بڑے بڑے محجبین ویکھے نے، لیکن تو چیزیں دیگری، حضور تو بکھری شہیں، تیرا ہم مثل کوئی نہیں، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی۔ اور یہ صرف سارے جذبات ہی نہیں نے کہ جذبات میں آ کے گل کر رہے ہیں، جدو صحابہ کولوں
تابعین نے پوچھیا، بعد دے لوگوں نے پوچھیا تسا کملی والے دی زیارت کیتی سی، ذرا سانو دسو تے صحیح کہ حضور کیسے سن؟ تے صحابی فرماندا ہے لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، یہ تے حدیث دے الفاظ نے۔ صحابی کہہ رہا ہے کہ میریاں انہاں اکھاں نے حضور تو نہ پہلے حضور ورگا کوئی ویکھیا تے نہ حضور دے بعد حضور ورگا ویکھیا۔ تو پھر صدیق اکبر دی کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورگے لگن اور صحابہ بھی پہچان بھی دھوکھا کھا جان، اور صدیق اکبر نو چادر تان کے دسنا پوے کہ اے آقا نے تے میں غلام ہاں۔ ان دا جواب ایک کوئی ہے کہ 3 دن تے 3 راتاں غار ثور دی خلوت وچ رہ سن، غار ثور وچ کٹھے رہ سن، تے اس خلوت نے صدیق اکبر دے اتے سارے مصطفیٰ پاک دے رنگ چڑھا دیتے سن، سارے مصطفی رنگ صدیق اکبر تے چڑھے پے سن۔ تے پھر دھوکھا تے کھانا سی کہ نہیں؟ اور جی میں نان بائی ویکھن والے حیران رہ گئے ہیں، پیر ورگے ہر شے پیر ورگی ہوئی پئی ویکھن وچ، کیونکہ پیر دے سارے رنگ مرید تے چڑھ گئے، اسی طرح نبی دے سارے رنگ صدیق تے چڑھ گئے۔ تو دوستان گرامی انہاں دونوں مثالاں نو سامنے رکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دی رات اللہ دی بارگاہ وچ گئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نے اپنے کول اپنے حبیب نو ٹھہرا رکھیا ہوئے گا۔ شاعر تے کہندا ہے نا کہ صابر جہاں تشریف لے آئے، بستر گرم برابر پائے، سال 18 گزر سدھائے۔ شاعر تے کہندا ہے کہ 18 سال پتہ نہیں کنے 18 سال گزرے ہونے، جب تک اس نے چاہیا ہوئے گا اپنے حبیب نو روک رکھیا ہوئے گا، جدو چاہیا ہوئے گا حبیب نو بھیجتا ہوئے گا۔ اتھے 3 دن صدیق اکبر غار ثور وچ حضور دی خلوت وچ رہندے نے، تے صدیق اکبر دے سارے رنگ مغلوب و معدوم ہو جاندے نے، تے مصطفیٰ پاک دے سارے رنگ صدیق دے اتے چڑھ جاندے نے۔ تے جدو کملی والا اللہ دی بارگاہ وچ کتنا عرصہ رہا ہوئے گا اللہ ہی جانے، تے رب دے رنگ حضور تے کیوں نہیں چڑھے ہون گے؟ ہاں جی، اس واسطے اسی کہنے ہیں نا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نو ٹک ٹکی بن کے ویکھیا، تو پھر آپ دے اتے اس ذات پاک اس الوہی کیسے کیسے رنگ نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آئے ہون گے۔ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب دے رنگ وچ رنگے گئے، تے ہن حضور نے رب نو ویکھیا ہے تے اپنی نظر نال نہیں ویکھیا، بلکہ رب نے حضور مصطفیٰ دیاں اکھاں وچوں رب نے خود ہی اپنے آپ نو ویکھیا۔ تو لہذا میں تم دسیا سی نا کہ اللہ تعالیٰ دا دیدار کیویں ممکن ہے، تو پہلا جواب تو بڑا آسان سی کہ رب تعالیٰ نے جنت وچ جدوں اکھاں نو طاقت دینی ہے تے وہ چاہے تے مصطفیٰ پاک نو اوہی طاقت اتھے دے دے جنت وچ، جڑا یہ تو آسان جواب سی۔ تے دوسرا جواب یہ ہے تحقیقی ہے کہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے پہنچے جتھے کوئی جا نہیں سکدا، اور قرب اتنا ہویا کہ اس تو زیادہ قرب ہو نہیں سکدا، کسی نو ہور نو قرب ہو نہیں سکدا۔ تو ایسی خلوت وچ حضور تشریف لے گئے کہ کوئی ہور جا نہیں سکدا، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے، اور رب نو ٹک ٹکی بن کے ویکھیا تے سارے رب دے رنگاں وچ مصطفیٰ پاک رنگے گئے۔ لہذا ہن حضور دیدار بھی کر رہے نے تے انج سمجھو کہ رب تعالیٰ ہی دیدار کرن والا ہے، مصطفیٰ دیاں اکھاں وچوں رب نے اپنا دیدار خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضور دیاں شاناں، حضور دیاں عظمتاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔